نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ ما قبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے توحید کے خلاف جو عقائد تھے اس کا رد فرمایا اور پھر اپنی قدرت کا کچھ اظہار فرمایا کہ آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کھولا ہے، پھر زمین کے اندر اللہ نے راستے بنائے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، آسمان کو محفوظ چھت کی شکل میں بنا دیا، رات اور دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محور میں چلایا ہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ کفار و مشرکین جو تھے وہ توحید کو مانتے نہیں تھے، بتوں کی پوجا تو کرتے تھے، لیکن بتوں کی پوجا پر ان کے پاس میں کوئی مضبوط دلائل نہیں تھے، اور جب آدمی کے پاس میں دلیل نہیں ہوتی اور کسی سے بحث و مباحثے کی نوبت آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بحث و مباحثہ اناپ شناپ کرتا ہے اور دھینگا مستی وہ کرنا چاہتا ہے، اور جب اس کی بات دلیل کے سامنے کمزور ہو جاتی ہے تو جھنجھلاہٹ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی جھنجھلاہٹ میں کفار و مشرکین جو تھے وہ تمنا کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی وفات کی، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو کسی نہ کسی درجے میں ہماری جان چھوٹ جائے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، اور دو چیزیں قرآن کریم نے نبی علیہ السلام کی وفات کی تمنا کرنے والوں کے سامنے دو چیزیں قرآن کریم نے رکھی۔ ایک چیز یہ کہ نبی علیہ السلام کی جو وفات ہے، آقا علیہ السلام کی موت کی جو لوگ تمنا کر رہے ہیں، اس تمنا سے مقصود اگر ان کا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا انتقال ہو جائے تو ان کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ کے رسول نہیں تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے، اگر اس بنا پر وہ موت کی تمنا کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا ابطال کر دیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو باطل کر دیں گے، وہ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ آقا علیہ السلام اگر انتقال فرما ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور جن کو یہ خود بھی نبی مانتے ہیں، کیا وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے؟ کیا ان کا مسئلہ ایسا نہیں، ظاہر ہے دیگر انبیاء علیہ السلام جن کی نبوت کو یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں، ان لوگوں کا انتقال ہوا ہے، نبی علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جائے تو کون سی مستبد چیز ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ موت کا واقع ہو جانا، وفات کا ہو جانا، یہ نبوت کے منافی نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر یہ لوگ تمنا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اس بنا پر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا استہزاء کرے، یہ مذاق اڑائیں، قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ ان کو نہیں مرنا۔ یہ مذاق اڑانا، استہزاء کرنا اس وقت درست ہوتا جبکہ یہ خود ہمیشہ رہنے والے ہوتے۔ آج نبی علیہ السلام کی باری ہے، کل خود ان کی باری آنے والی ہے، تو قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کا رد فرمایا کہ تمنا کرنے کا مقصود اگر نبوت کا ابطال ہے تو نبوت کا ابطال بھی اس سے نہیں ہو سکتا، اور اگر خود نبی علیہ السلام کا استہزاء ہے تو وہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ موت بہرحال ہر انسان کو آنی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، ہمیشہ رہنا متعین نہیں فرمایا، تجویز نہیں کیا۔ أَفَإِن مِّتَّ، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے لفظ ذائقہ استعمال کیا، اور عام طور پر جہاں پر مصیبت کا مسئلہ آتا ہے، پریشانی کا مرحلہ آتا ہے، وہاں پر لفظ ذائقہ اگر بولا جاتا ہے تو تکلیف کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب آیت کا مفہوم یہ ہوگا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کی تکلیف سہنی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں، یقینی بات ہے کہ موت کی تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو، نیک ہو یا بد ہو، ہر انسان کو موت کی تکلیف سہنی ہوتی ہے۔ اور
کچھ واقعات جو ہم سنتے ہیں انبیاء علیہم کے تعلق سے بھی یا اولیاء اللہ کے تعلق سے بھی کہ ان کو موت کی ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی، وہ تکلیف نہ ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو احساس نہیں ہوا موت کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا شوق ان کو اتنا ہوتا ہے کہ اس شوق کے غلبے کی وجہ سے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کا احساس اس معنی کر نہیں ہوتا کہ اللہ سے ملاقات کا شوق اس انسان پر غالب رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی معاملہ یہی ہے، اور بہت سارے بزرگان دین کا معاملہ بھی یہی ہے۔ رہا فی نفسی موت کی تکلیف کا مسئلہ، تو ہر انسان کو موت کی تکلیف جھیلنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو انسان کے جسم کے ساتھ میں بالکل ملا دیا ہے، سرایت کر دیا ہے، تو جب روح جو ہے جسم سے کھینچی جاتی ہے، جدا ہوتی ہے، تو یقینی بات ہے کہ ہر بدن کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ہاں البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ عام لوگ جو ہیں، چونکہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا گہرا نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وہ شوق نہیں ہوتا، تو تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو ملاقات کا شوق زیادہ ہوتا ہے ان کو تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم تم کو آزماتے ہیں برائی کے ذریعے سے بھی، خیر کے ذریعے سے بھی۔ شر کے ذریعے آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تکالیف پہنچاتا ہے، کبھی کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، کبھی کسی اور تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا، خلاف طبیعت کوئی واقعات پیش آ گئے، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی دے کر کے آزماتا ہے، عیش و عشرت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، مال و دولت دے کر کے آزماتا ہے، صحت و قوت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ آزمائش دونوں صورتوں میں انسان کی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بڑا عجیب قول ہے اس سلسلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تکلیف دے کر کے بھی آزمایا ہے اور عیش و راحت دے کر کے بھی آزمایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف دے کر کے ہمیں آزمایا تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی دی ہوئی تکالیف پر صبر کیا، اور اللہ نے جب ہمیں خیر دے کر کے آزمایا، بھلائیاں اور عیش و عشرت دے کر کے آزمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بن گئے۔ یہ عام حالات ہیں کہ مصیبت میں اللہ کی یاد زیادہ آتی ہے اور عیش و عشرت میں اللہ کو آدمی بھول بیٹھتا ہے، حالانکہ جیسے تکلیف میں اللہ کی یاد آتی ہے ویسے ہی عیش و عشرت میں بھی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ تکالیف ہوں یا عیش و عشرت ہوں، دونوں چیزیں بہرحال آزمائش کی ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور نتیجتاً تمہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نبی علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، ان يتخذونک الا ہزوا، تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی سے تذکرہ کرتا ہے؟ مطلب نبی علیہ السلام چونکہ بتوں کا انکار کیا کرتے تھے تو کفار مکہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے آقا علیہ السلام کا۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے انکار کیے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ آقا علیہ السلام تو ان معبودوں کا انکار کر رہے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خود جو ہیں یہ تو اس ذات کا انکار کر رہے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا۔ تو اگر ہنسی اور مذاق کا مسئلہ ہے تو ان کی ہنسی زیادہ اڑانی چاہیے، اس لیے کہ یہ تو اس ذات کا انکار کر رہے ہیں جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر خیر و شر کا مالک بھی ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا، یعنی انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھی گئی ہے، وہ اعمال بھی جلدی کرنا چاہتا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، بہت جلد ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھلا دیں گے۔ فلا تستعجلون، ان کو جلدی اس کے لیے جلدی نہ کرو، یعنی ان لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ ہم عذاب کے ذریعے سے تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دیں گے، جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند سال کے اندر ہی کفار مکہ کو دکھلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ فلا تستعجلون، اس کے متعلق جلدی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے ایک وقت متعین ہوتا ہے سزاؤں کا، اس سے پہلے سزائیں نہیں آتی، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر سزائیں ٹلتی بھی نہیں۔
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی عذاب کے واقع ہونے کی، عذاب کے نازل ہونے کی جو تم لوگ خبر دیتے ہو، اگر واقعی اس خبر میں تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ اللہ کا کب پورا ہوگا۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش ان کافروں کو معلوم ہو جاتا، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، جس دن یہ لوگ، جس وقت یہ لوگ اپنے چہروں سے عذاب کو، جہنم کی آگ کو نہیں روک پائیں گے، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ ہی اپنے پیچھے سے آگ کو روک پائیں گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی اس وقت کوئی ان کی حمایت کرنے والا۔ یعنی لوگ اب تو عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں، لیکن ان کو ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جس دن عذاب آئے گا تو کوئی مددگار بھی ان کو میسر نہیں ہوگا۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ اچانک وہ ان کے پاس آئے گا، فتبہتہم، اور ان کو وہ عذاب بدحواس کر دے گا، فلا یستطیعون ردہا، یہ طاقت نہیں رکھیں گے اس عذاب کو لوٹانے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ عذاب ہٹا لیا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہٹایا نہ جائے لیکن کچھ وقت کی مہلت ان کو دے دی جائے، وقفہ دے دیا جائے بیچ میں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور استہزاء کیا گیا اس سے پہلے بہت سے رسولوں کا۔ یہاں پر جو اوپر جو کہا گیا ہے سَأُرِيكُمْ آیاتی، کہ ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دیں گے، یعنی عذاب۔ آخرت کے اندر تو عذاب کا آنا متعین ہے ہی، اور دنیا کے اندر اگر عذاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو مطالبہ کر رہے ہیں یا جو فی الوقت نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں انہی کے اوپر عذاب آئے۔ آدمی اگر عذاب کو دیکھنا چاہتا ہے تو پرانی قوموں کے واقعات بھی پڑھ سکتا ہے اور ان قوموں کا وہ معائنہ کر سکتا ہے۔ اسی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا استہزاء کیا گیا۔ ان کو عذاب ہی دیکھنا ہے تو دیکھے کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں پر عذاب نازل فرمایا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر چھا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے استہزاء کیا تھا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز کا عذاب جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی نبی کی نبوت کا جو انکار کرتے تھے اور رسالت کو لے کر کے جو استہزاء کیا کرتے تھے، اس استہزاء کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل فرمایا۔ لہذا اگر یہ لوگ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر ان کو صرف دیکھنا ہی مقصود ہے کہ واقعی اللہ کا عذاب آتا ہے یا نہیں آتا ہے، تو دیگر جو قومیں گزری ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے، ان کا کہنا نہیں مانا اور ان پر ایمان نہیں لائے، تو بہت ساری قوموں کے واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ اور اگر اپنے ہی اوپر عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وقت بھی متعین کر دیا، اور ان قریب اپنے اوپر بھی عذاب کو آتا ہوا دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔